لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کن صورتوں میں نماز توڑ سکتے ہیں، یعنی نماز شروع کر دی ہے اور کوئی ایسی صورت کیا ہے کہ نماز شروع کر دینے کے بعد نماز کو توڑنے کی اجازت ہو۔ آئیے اس سوال کا جواب سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ پہلی صورت ہے جس میں نماز توڑ سکتے ہیں، سانپ یا اس جیسے کسی موذی جانور، موذی مطلب تکلیف دینے والے جانور، پاگل کتا، بچھو وغیرہ کو مارنے کے لیے نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ آ گیا ہے یا کوئی اور تکلیف دینے والا جانور آ گیا ہے تو نماز توڑ کر کے اس جانور کو مارنے کی اجازت ہے، کہ اگر نہ مارے تو وہ کاٹ سکتا ہے۔ اچھا، ایک صورت یہ ہو گئی، یا کوئی جانور جنگل کی طرف بھاگ گیا اس کو پکڑنے کے لیے، یعنی اپنے جانور بندھے ہوئے تھے اور کسی وجہ سے وہ جانور کھل گیا یا رسی توڑ دیا، اب وہ جنگل کی طرف بھاگ رہا ہے، اب یہ نماز میں ہی اگر لگے رہا تو جانور بھاگ جائے گا، تو اس صورتحال میں بھی نماز توڑ کر کے جانور کو پکڑ سکتے ہیں۔ اچھا، دو صورت یہ ہو گئی، یا یہ خوف ہو کہ بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ پر حملہ کریں گے، بکریوں کا چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے اور بکریوں کی ریوڑ پر بھیڑ نے، شیر نے یا کوئی بھی ایسا بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور کے حملہ کرنے کا اندیشہ یا حملہ کر دیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ نماز کو توڑ کر کے بکریوں کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے یا دوسرے کے ایک درہم کے نقصان ہو جانے کا خوف ہو، اپنا یا کسی دوسرے کے ایک درہم کے نقصان ہو جانے کا خوف ہو، مثلا دودھ ابل کر گر جائے گا، دودھ چڑھا کے آئی تھی، نماز پڑھنا شروع کر دی اور یہ یاد آیا کہ یار یہ دودھ ابل کے گر رہا ہوگا، تو وہ بندہ وہ نماز کو توڑ کر کے دودھ کو لے جا کر کے سنبھال سکتا ہے، یا عورت ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ ترکاری اور روٹی وغیرہ جل جائے گی، ان سب صورتوں میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ روٹی ڈال کے آ گئی ہے اور جل جائے گی، یا ترکاری چولہے پہ ڈال کے آ گئی ہے اور چالو ہے سب کچھ اور نماز شروع کر دیے ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ نماز پوری کرے اگر تو ترکاری جل جائے گی، سالن جل جائے گا، تو نماز توڑ کر جا سکتے ہیں۔ اگر وہ چیز ایک درہم سے کم قیمت کی ہو تو پھر نماز نہ توڑے، یا ایک درہم کی کوئی چیز چور اچک لے، ایک درہم کی کوئی چیز چور اچک کر کے لے کے جا رہا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سانپ اور بچھو کو نماز میں بھی مار ڈالو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور در مختار کے اندر ہے کہ نماز قطع کرنا مباح ہے۔ سانپ مارنے کے لیے جانور بھاگ گیا، ہانڈی ابل جائے گی، اور کسی ایسی چیز کے ضائع ہونے کے لیے جس کی قیمت ایک درہم ہے، اس کی ہو یا دوسرے کی، دونوں صورت میں کوئی مصیبت میں ہو اور فریاد کر رہا ہو، خواہ اس نمازی کو پکار رہا ہو یا کسی دوسرے شخص کو، تب بھی نماز توڑ سکتے ہیں۔ یا کوئی ڈوب رہا ہو یا آگ میں جل جائے گا، اسی طرح اندھا راستے میں چل کے آ رہا ہے اور سامنے کنواں آ رہا ہے، اس کو ٹوکے نہیں تو نماز وہ کنویں میں گر جائے گا، تو نماز توڑ کر اس اندھے کو الرٹ کر سکتے ہیں کہ سامنے کنواں ہے۔ ان سب صورتوں میں نماز توڑنا واجب ہے، جبکہ نماز پڑھنے والا اس کے بچانے پر قادر ہو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ کسی مصیبت زدہ، پانی میں ڈوبنے والے اور آگ میں جلنے والے کی مدد کے لیے نماز توڑنا واجب ہے۔ ہاں، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا، خواہ اس نے نمازی سے مدد مانگی ہو یا کسی کو معین نہ کیا ہو، جب اس کی مدد پر قادر ہو، اور اسی طرح اندھے کے کنویں میں گرنے کا خوف ہو، مثلا جب اس کے گرنے کا غالب گمان ہو، تو نماز توڑ کر کے جا کر اسے بچانا واجب ہے۔ ماں باپ، دادا دادی وغیرہ اصول کے محض بلانے سے نماز توڑنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر ان کا بلانا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو، جیسے ابھی ذکر ہوا، تو بھی نماز توڑ دے۔ جی ہاں، یہ حکم فرض نماز کا ہے، اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان کے معمولی پکار سے نماز نہ توڑے، اور اگر اس کا نماز پڑھنا انہیں معلوم نہیں، جو ماں باپ بلا رہے ہیں اور انہوں نے پکارا ہے، تو نماز توڑ کے جا سکتا ہے، نفل نماز میں، فرض میں نہیں۔ جی ہاں، یہ سارے مسائل تھے نماز توڑنے کے تعلق سے۔ امید ہے آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.